السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 67، آیت نمبر 67۔ ڈاکٹر صاحب اقبال بھائی نہیں ہے؟ اولم یرو، اس کا امر اگر بتا دیے تو انعام ملے گا آپ کو۔ اس کا امر، اولم یرو کا امر، ہاں جی، جس نے بتایا اس کو انعام ملے گا۔ عرب حکم پتہ ہے سب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم یرو اولم یروا انا جعلنا انا جعلنا حرما آمنا حرما آمنا ويتخطف الناس ويتخطف الناس من حولهم من حولهم أفبالباطل أفبالباطل يؤمنون يؤمنون وبنعمة الله وبنعمة الله يكفرون يكفرون ومن أظلم ومن أظلم ممن افترى ممن افترى على الله كذبا على الله كذبا أو كذب بالحق بالحق لما جاءه لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ کون پڑھے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ۔ اولم یرو، را کو پر پڑھیں گے، واو ساکن ہے، اس سے ماقبل حرف را کے اوپر فتح ہے تو واو لین ہوگا۔ انا نون مشدد ہے تو نون مشدد میں غنہ زمانی ہوگا۔ انا جعلنا، نا میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا۔ حرمن اظہار ہوگا۔ آمنو میں کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ، نون مشدد ہے تو غنہ زمانی۔ من حولہم، من میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ حو میں کیا ہوگا؟ واو لین۔ من حولہم افبالباطل یؤمنون، یؤمنون میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا۔ وبنعمت اللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ یکفرون، را پر پڑھیں گے اور نون میں واو میں مدہ اور نون میں غنہ انی۔ ومن، نون ساکن ہے، اس کے بعد جو ہے حروف اظہار کے حروف میں سے حمزہ آ رہا ہے تو نون کو ہم ظاہر کریں گے۔ ومن اظلم ممن میں کیا ہوگا؟ نون میم مشدد ہے تو غنہ زمانی۔ ممن افترا، را کو پر پڑھیں گے،
علی اللہ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کذبن، کذبن میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، او واولین ہوگا، کذب بالحق، بالحق قاف کو پر پڑھیں گے، لما میم مشدد ہے تو غنہ زمانی ہوگا، جاء کیا ہوگا؟ مد متصل، علیسا واو یا ساکن ہے، اس سے ما قبل حرف لام ہے، اس کے اوپر فتح ہے، زبر ہے، تو کیا ہوگا؟ یا لین، فی جہنم، فی میں مدہ ہوگا، نون میں نون مشدد ہے تو غنہ زمانی، مثوی للکافرین، مثوی للکافرین میں کیا ہوگا؟ یہ بھی ادغام ہوگا لام کے ساتھ، ادغام بغیر غنہ، بغیر گنا، بلا گنا، بلا غنہ، رین میں کیا ہوگا؟ مدہ، نون میں غنہ ہی نہیں ہوگا، والذین مدہ، جاہدوا دو میں کیا ہوگا؟ مدہ، فینا فی میں مدہ، لنہدینہم کیا ہوگا؟ غنہ زمانی، غنہ زمانی، سبلنا، مدہ، وَإِنَّ اللہ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے اور نون مشدد ہے تو غنہ زمانی، زمانی، لمع المحسنین، لمع اللام کو لمبا نہیں کرنا ہے، محسنین، نین میں کیا ہوگا؟ مدہ اور نون غنہ، انی، انی، جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیک، اولم یرو، سوال ذہن میں نا جو سوال ہوا ہے، اولم یرو، رو کا جو ہے، اولم یرو کا جو ہے امر کا صیغہ بتانا ہے، اولم یرو کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا، انا کہ بے شک ہم نے، جعلنا بنایا ہے، حرمن حرم کو، آمنن امن والا، وہ ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ علم صرف کے لیے بونکنا پڑے گا اور نحو کے لیے دماغ چاہیے بادشاہوں والا، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے لفظ واقعی ایسی ہے، آمنن امن والا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ جبکہ اچک لیے جاتے ہیں، الناس لوگ، من حولہم ان اہل حرم کے آس پاس سے، افبالباطل کیا پھر باطل پر، یؤمنون اور ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کے ساتھ، یکفرون اور کفر کرتے ہیں، ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے جس نے، افطرا باندھا، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، او یا کذبا اس نے جھٹلایا، بالحق حق کو، لما جاءہ جب وہ آ گیا اس کے پاس، الیسا کیا نہیں ہے، فی جہنم جہنم میں، مثوی للکافرین ٹھکانہ کافروں کے لیے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے جاہدوا جہاد کیا، فینا ہماری راہ میں، لنہدینہم البتہ ہم ضرور ہدایت دیں گے انہیں، سبلنا اپنے راستوں کی، وإن اللہ اور بلا شبہ اللہ، لمع المحسنین البتہ ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے۔ بس ماشاء اللہ، یہ آیت مجھے بہت پیاری لگتی ہے، والذین جاہدوا فینا، ڈاکٹر صاحب انعام دی آفر ہوگی، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم امن والا بنا دیا، حرم کو امن والا ایسے بنا دیا تھا کہ حرم والوں کو، حرم کے جو باشندے تھے، حتیٰ کہ حرم کی طرف جو جانور آتے تھے ان کو بھی لوگ راستے میں لوٹتے نہیں تھے، جانوروں کی بھی اتنی عزت عرب کرتے تھے کہ حرم کے ہیں، لیکن اس کے مد مقابل اگر راستے میں چلتے ہوئے کوئی عورتیں قافلہ جا رہا ہے، چھوٹا سا قافلہ ہے، یا عورتوں کا قافلہ ہے، بچے ان کو لوٹ لیتے تھے اور غصب کر لیتے تھے، عورت کو کہیں بیچ دیتے، ماں کو کہیں بیچ دیتے اور بیٹے کو کہیں اور بیچ دیتے تھے، یہ حالت تھی۔ تو حرم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے امن والا شہر بنا دیا تھا کہ یہ حرم والے جو اہل مکہ تھے، قریش، یہ دو سفر کرتے تھے، تجارتی دو سفر، گرمیوں کا الگ سفر شام میں جاتے تھے، اور اسی طرح سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، یہ دو سفر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے پوچھا کہ بھائی تم، یہ عذر پیش کرتے تھے کہ بھائی ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن جو ہے ہمیں خطرہ ہے، لوگوں سے ڈر ہے، اور بہانے عذر پیش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھائی جس شہر کا میں نے تمہیں بنایا ہے، اس شہر کو تم میں امن دیا ہے اور تمہیں کوئی چھیڑتا نہیں ہے، تم تجارتی سفریں کرتے ہو، ہر طرف سے تم لوگوں پہ امن طاری کیا ہے، یہ میری وجہ سے، میرے گھر کی وجہ سے تم پر جو ہے، جو میں اس گھر کا رب ہوں، مالک ہوں، اس کی وجہ سے تمہاری عزت کی جاتی ہے۔ جب کہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ارد گرد جو اہل مکہ کے ارد گرد جتنے بھی دنیا میں اس وقت کوئی حکومتیں تو نہیں تھی، قبائلی نظام تھا، تو لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی اتنی بڑی نعمت میں نے تم پر کی ہے، باطل پہ تم ایمان لاتے ہو، اور جو میں نے تمہیں یہ دنیا میں اتنی نعمتیں کی، اس کے باوجود تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے۔
ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق بات کو جھٹلا دے جبکہ وہ اس کے پاس آئے، یعنی حق آنے کے پاس وہ اس کو جھٹلائے۔ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ یعنی کہ یہ جو کافر جو حق کو جھٹلاتے ہیں اور باطل کے پیچھے چلتے ہیں، تو کیا جہنم میں جو ہے جگہ توڑی ہے، یا جہنم میں ان کے لیے جگہ نہیں ہوگی کہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور حق کو ٹکراتے ہیں، تو کیا جہنم میں جگہ نہیں ہے ان کو سزا دینے کے لیے؟ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی، ہم ضرور ہی انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ایک وعدہ کیا کہ جو بھی انسان جس میں جستجو ہو، جس کے دل میں تڑپ ہو سیدھا راستہ پانے کی، وہ ضرور بضرور سیدھے راستے کی طرف آئے گا۔ اور دیکھیں یہاں سبل جمع ہے سبیل کی، سبیل کی جمع سبل ہے، اللہ تعالیٰ نے راستے کہہ دیا، ایک راستہ نہیں، کہ کئی طرف سے ہم سیدھے راستے کی طرف ان کا دماغ کھول دیں گے کہ بھئی یہ بھی حق، یہاں سے بھی حق کا راستہ، یہاں سے اس کے دل و دماغ کو ہم حق راستے پر جما دیں گے، دکھا دیں گے۔ اور بلا شبہ اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان نیکی کرنے والا ہے، انسانوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، صحابی آتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ میں جو دور جاہلیت میں نے بڑے نیکیاں کی تھی تو میرے کام آئیں گی، تو آپ نے فرمایا انہی نیکیوں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، کیونکہ دور جاہلیت میں کچھ خوبیاں تھی تم میں۔ جن لوگوں کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی ان میں کچھ ہے، ان کے اندر کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر وہ مسلمانوں میں بھی آ جائیں تو مسلمانوں میں بھی وہ جو ہے شرارتیں کرتے رہیں گے، عام مسلمان ان سے تنگ ہوں گے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو نمازوں کی توفیق نہیں ملتی، اس کی بھی کچھ وجہ ہوتی ہے، اللہ نے توفیق نہیں دیتا، اس میں برائیاں ہوتی ہیں، بد اخلاقیاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ مسجد میں آنے لگ جائے 5 ٹائم تو نمازیوں کو تنگ کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق